مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا جلال الدین رومی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، محقق، مدرس اور مفتی تھے اور عوام و خواص کے مرجع تھے۔ ان کے ہم اثر جملہ اکابر بھی حصول علم کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ بڑے بڑے اہم مسائل پر فتویٰ دیتے اور ساتھ ساتھ تدریس بھی فرماتے۔ بچپن میں آپ کی طبیعت میں ریاضت اور مجاہدہ کا شوق غالب تھا۔ طبیعت میں سعادت مندی، عبادت گزاری، نیکی، تقوی اور رجوع اللہ کا جوہر نمایاں تھا۔ جب آپ علم و تحقیق اور درس و تدریس کی مسند پر براجمان تھے، آپ کی ملاقات حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اس واقعہ کی بابت روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت تو یوں ہے کہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے صاحب جذب ولی اللہ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک روز دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا بندہ عطا کر جو میری توجہ اور فیض کا متحمل ہو سکے، جسے اپنی صحبت میں رکھوں اور اپنا فیض منتقل کروں تاکہ مخلوق خدا اس سے فیض یاب ہو۔ اس غرض کے لیے روم کے شہر کونیا میں پہنچے۔ وہاں ایک جگہ عامدین، عمرا اور علماء کا بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس اجتماع میں بیٹھنے لگے۔ ایک روز مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ شمس الدین تبریزی پہچان گئے کہ یہی وہ جوہر قابل ہے جس کی خاطر مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ مولانا صلاح الدین زرکوب جو خود ایک عالم تھے اور چاندی اور سونے کے ورق بناتے تھے، وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی اکٹھے مولانا صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں 40 روز تک چلا کش رہے، جہاں حضرت خواجہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تنہا اپنی صحبت میں رکھ کر توجہ دی۔ اس سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت یکسر بدل گئی۔ جب 40 دن کی صحبت کے بعد باہر نکلے تو علمی شغف، پڑھنا پڑھانا اور فتویٰ نویسی سب چھوٹ گئے۔ ان کے اوپر ہر وقت ایک جذب و سرور کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ یہ حالت دیکھ کر اہل شہر اور خاندان کے افراد اور سارے قریبی لوگ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہو گئے۔ ان کی مخالفت کے باعث حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کونیا چھوڑ کر چلے گئے۔ بعض روایات میں اس ملاقات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ان کتابوں کو دیکھ کر شمس الدین تبریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے کہا یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا۔ یہ سن کر شمس تبریز خاموش ہو گئے۔ جب تدریس کا وقت ختم ہو گیا تو مولانا روم بھی گھر چلے گئے۔ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں اٹھا کر مسجد کے صحن میں جو پانی کا تالاب تھا اس میں پھینک دیں۔ اس زمانے میں کلمی نسخے ہوتے تھے۔ طلبہ دوڑے دوڑے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور ایک شور مچ گیا۔ آپ دوڑتے ہوئے باہر آئے، پوچھا یہ کیا کر دیا؟ تو شمس تبریز نے فرمایا ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تالاب میں اترے اور کتابیں اٹھا کر باہر دے دیں، وہ خشک اور محفوظ تھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ متحیر ہو کر پوچھنے لگے یہ کیا؟ فرمایا یہ وہ راز ہے جو تو نہیں جانتا۔ خواجہ قطب عالم قطب الدین، خواجہ فخر جہاں فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی وغیرہ درس مثنوی کے معارف بیان کرنے میں بڑے لاجواب تھے۔ بڑے بڑے اکابر، عرفاء، علماء اور طلباء ان کی مجلس درس میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے۔ الغرض مثنوی شریف کی دنیا میں بڑی دھوم رہی ہے۔ جب تصوف کا ذوق اور پڑھنا پڑھانا چھوٹ گیا تو مخلوق خدا مثنوی کے اسرار و معارف سے محروم ہو گئی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضور فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ پر درس و تدریس اور تحقیق کا اتنا غلبہ تھا کہ ساری رات کتابوں کے انبار میں بیٹھے رہتے، لیکن جب ان کے وصال کے آخری ایام قریب آتے گئے تو ان کا ذوق بدلتا گیا۔ بس آخری چند سال رات ہوتے ہی مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہوتی اور ساری رات ان کا گریہ ہوتا۔ مثنوی، شب بیداری اور گریہ ازاری، یہ تین چیزیں ان کی زندگی میں باقی رہ گئی تھیں، باقی سب کچھ چھوٹ گیا تھا۔ مولانا روم کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ وفات، بقیہ زندگی وہیں گزار کر تقریباً 66 سال کی عمر میں سن 1273 بمطابق 672 ہجری میں انتقال فرما گئے۔